کرنے کے بعد. ہمارے ساتھ ماروی میمن صاحبہ موجود ہے. ماروی صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. اب میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ساری باتوں کے جوابات دینے والی ہیں اور فیس کرنے والی ہیں. آپ نے ایک ٹاک شو میں کہا, اور کیونکہ آپ کی پارٹی کی بڑی کلیئر پوزیشن بھی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ ایک پارٹی میں کہ جنرل مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے, میری پارٹی کی پوزیشن ہے تو ہونا چاہیے. آپ کو افسوس نہیں ہوگا جب جنرل مشرف کا ٹرائل ہوگا؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہونا چاہیے؟ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی, پارٹی کی پوزیشن ہے اور میں اس پہ مزید اور کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. ایک ٹاک شو میں کیوں کہہ دیا آپ نے ہونا میں نے چاہیے؟ کہا ایک سیکنڈ, میں جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ پارٹی کی پالیسی ہے, ہم سب اس ڈسپلن میں ہیں, بات ختم ہو گئی. اس کے مزید میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے اس پہ. آپ واپس اس کو دیکھیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو اگری ود دی پارٹی کہ 100% ہی میں اس پہ اور مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. آگے بڑھیں. کوئی جو ادھر ادھر جاتے رہے چھوڑتے رہے, مطلب کس کو نہیں پتا, یہاں لوٹا گردی تو عام ہے پاکستان میں, سب لوٹے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں, جیسے گئے ویسے ہی آ جائیں گے شاید, ان کا کوئی نہیں ہے. ویری اپسیٹ اباؤٹ یو. آپ سے توقع نہیں تھی, کہتے ہیں باقی لوگ جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر لوٹے ووٹے. ماروی سے میں توقع نہیں کر رہا. اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن میں انہوں نے کہا کہ یو ہیو شون ٹیربل لیک آف کیریکٹر. میں اس کامنٹ پہ نہیں کرنا چاہوں گی. میں تو صرف آپ کوئی پیغام بھی نہیں دیں گے, وہ کہتے ہیں گاڈ فادر کہتے ہیں آپ. میرا کوئی پیغام نہیں. ڈیڈ یو کال ہم گاڈ فادر؟ میرا کوئی نہیں. میں اس پہ کوئی جو ہے کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن میں آپ کو ایک اور کچھ چیز دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہے, ادروائز میرا خیال ہے وہ اپسیٹ نہ ہوتے. لیکن جی صدر صاحب کیوں اگینسٹ دا وال پش ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پش اگینسٹ دا وال تو ہوئیں گے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس بڑی اسٹریٹجیز ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا, صدر صاحب کے پاس کافی کانسٹیٹیوشنل راستے آگے ہیں, صرف 58(2) نہیں ہے. سب کے دماغ میں ایک ہی چیز گردش کر رہی ہے, لیکن انسان کو تھوڑا جو ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہماری کافی جو آپ کو سولوشن اسٹریٹجیز نظر آئیں گی, نہ صرف آؤٹ آف دا باکس ہیں بٹ مور امپورٹنٹلی بینیفیشل فار پاکستان اور پاکستان کی اسٹیٹ سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ. انہوں نے ٹرائکا بنایا ہوا ہے, جو فارن پالیسی ڈیزاسٹرز کیے ہوئے اور جو بیچ دیا ہے انڈیا کی طرف اور US کی طرف, وہ ساری چیزیں بالکل مفید نہیں ہیں. میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ وہ جو پچھلی حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ کی, وہ ڈیموکریٹک نہیں تھی یا وہ دور ڈیموکریٹک نہیں تھا. ڈیفینیٹلی ہم فردر ڈیموکریٹائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں, کیونکہ ایک آرمی جنرل پریزیڈنٹ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ آرمی جنرل پریزیڈنٹ تھا اس وقت ڈیموکریسی نہیں تھی. یہ تو پوری پیپلز پارٹی کہتی ہے, پوری نون لیگ کہتی ہے, اور کافی پارٹیز کہتی ہیں. میں اس میں بلیو نہیں کرتی ہوں. میں صرف اس لیے نہیں بلیو کرتی ہوں کیونکہ اگر اس پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ کے سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, اس پریزیڈنٹ کو آرمی بوٹس کے ساتھ پریزیڈنٹ بنایا تھا, تو وہ بھی ایک ڈیموکریسی کا حصہ تھا, whether you like it or not. کچھ سرکمسٹانسز ہیں جس کی بنیاد پہ اس دور کے جو صدر ہیں وہ اس ملک میں نہیں ہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جو صدر صاحب کہتے تھے میں کمانڈو ہوں, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. نہیں, وہ نہیں ڈرتے کسی سے. وہ جب آئیں گے تو وہ آئیں گے اور اپنا ڈیسیشن ہوگا. ایک تو میڈیا بریکنگ نیوز کے پیچھے اسی سے چلتا ہے, ریٹنگز بڑھ جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے اور ان کی ٹائمنگ ان کے اپنے ہاتھ میں اور سرکمسٹانسز کے ہاتھ میں, تو اس وقت خامخواہ سے ایشو کریٹ کرنا صحیح نہیں ہے. جتنے لوگ اٹیک کر رہے ہیں آپ کی پارٹی پر, ان میں ایک شخصیت ایسی ہیں جو اٹیک کر کے ایک نئی پارٹی لانچ کر رہے ہیں, کہا جاتا ہے بڑا سافٹ کارنر رکھتی ہیں ان کے لیے. یو ہیو اٹ؟ بتائیے. مشرف صاحب, جنرل مشرف صاحب. دیکھیں, پریزیڈنٹ مشرف کی جو اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے, وہ پاکستان کے سامنے ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک سافٹ کارنر اور ہارڈ کارنر کی بات ہی نہیں ہے اس میں کچھ فیکچوئل سچویشنز ہیں. آپ یہ تو کہتے ہیں آپ کو برا لگے گا اگر مشرف کا ٹرائل ہوگا. میں کوئی کامنٹ بٹ آپ کامنٹ کرتی تھی ماروی, آپ کامنٹ کیا کرتی تھی اور آپ یہ رائے رکھتی تھی جو میں نے آج آپ سے کی. میں نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں. دیکھیں جی, عوام چاہتی ہے سستی روٹی, سستی بجلی, لا اینڈ آرڈر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے پریزیڈنٹ مشرف پہ, اس کا عوام پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ کوئی امپیکٹ آئے گا؟ اگر انہوں نے کرنا ہی ہے تو پھر وہ شروع سے کریں گے, رائٹ. ایک تو پہلی بات ہے ٹارگیٹڈ کام ہو رہا ہے, تو اگر کرنا ہے تو ایوب خان سے شروع کریں. بھائی یا بھی ہیں, اس کے پاس جنرل ضیاء بھی ہیں, ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, سارے کے ساروں کو لے کے آئے, پھر پورا ڈی اسٹیبلائزیشن کریں ملک کی, اور ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. اگر پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ جی ہم بڑی اصولی قسم کی سیاست کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں جنرل ضیاء کو بھی لے کے آئے جن کی پیداوار وہ ہیں, پھر جنرل ایوب, اور پھر کوئی بچہ نہیں ہے, بالکل پرسنلائزڈ ہے اور اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کہا کہ ملک تحمل برداشت نہیں کر سکتا, تو آج بھی کہتے ہیں جنرل مشرف کے ٹرائل کی باتیں نہ کریں میاں صاحب, کیونکہ ملک برداشت نہیں کر سکتا. آج بھی کہتے ہیں, یہ 2009 کا ہے, اگست 2009. میرا اس پہ کوئی کامنٹ نہیں. آپ کامنٹ نہیں. آپ کس چیز پر پوزیشن بدلیں گی؟ آپ ایک زمانے میں کہتی تھی عافیہ صدیقی کوئی نہیں قوم کی بیٹی, ٹیررسٹ اس کے رابطے تھے. اب آپ کی پارٹی کی الگ, میرا اس پہ کوئی کامنٹ, اس میں بھی کوئی کامنٹ نہیں ہے. تو اپنی تقریر میں احتیاط کریں گی یا نہیں؟ آپ یہ ذرا دیکھیں, میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ماروی آپ یہ کہہ رہی ہیں ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں, اس تقریر میں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے.
ایک بات کرتے ہیں, کرپشن کے خاتمے کی کرتے ہیں, باتیں کردار سامنے ہیں. عمران خان کی اتنی تعریفیں آپ نے کی ہیں, مجھے یہ چیز دکھائیے ذرا. جو بہتر گورننس میں نے پنجاب میں دیکھی, کاش کہ ہمارے دوسرے صوبوں میں بھی یہی بہتر گورننس ہوتی. پروونشل اٹانومی کے اوپر میں نے اسی لیڈرشپ کو بہت بہت جگہ جاتے ہوئے خود دیکھا, چاہے وہ عطا آباد ہو, آپ وہاں گئے, چاہے وہ سندھ کے چھوٹے گاؤں ہو, چاہے وہ بلوچستان کے پی یا اے جے کے یا پنجاب ہو, آپ ہر جگہ گئے اور آپ کے کانسیپٹ پروونشل اٹانومی پہ ویسے ہی ہیں جیسے ہم امید کرتے تھے, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. سو پروونشل اٹانومی, اسٹرانگر پروونسز میک اسٹرانگر فیڈریشن. There is no doubt کہ جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی تو ڈیولپمنٹ ماشاءاللہ 117 بلین روپیز کی ہوئی تھی, اور آج اس جگہ ڈیولپمنٹ صرف 5 بلین کی ہوئی ہے ورسز 117 جو ہم نے 5 سال میں کی تھی, ورسز 21 بلین جو ایک رائے گڑھ میں ایک روڈ بن رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے جس طرح سے سدرن پنجاب ڈیل ہو رہا ہے. پروونشل ہارمنی ہر صوبے میں امپورٹنٹ ہے اور ہر صوبے کی دوسرے صوبے کے ساتھ امپورٹنٹ ہے. اٹس انٹرا اینڈ انٹر پروونشل ہارمنی. پلیز یہ چیز مس کر رہے ہیں کہ انٹرا اور انٹر میننگ ہر صوبے میں بھی پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے اور ایک صوبے کی دوسرے صوبے کے ساتھ. سو دیز آر ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی ہینڈل. جب ہماری حکومت یہاں تھی تو 117 بلین آپ کو نظر آتا ہے, ان ٹرمز آف کارڈیولوجی ہاسپٹل, ان ٹرمز آف دی ایمرجنسی سینٹر جو پرویز الہی صاحب کے دور میں یہاں لگا, ڈینٹل کالج اینڈ سروسز. اور دوسری بات میں لوکل گورنمنٹ کی بھی کرنا چاہوں گی, دس از این ایشو آف دی utmost امپورٹنٹ. ہم پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت ہے, ہم گراس روٹ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, ہم لوکل گورنمنٹ دا وے اٹ شوڈ بی سسٹینیبل ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز لگا کے جو ڈیموکریسی کا تتر بتر کر دیا ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی ایٹ گراس روٹ لیول. اس کو ہم ڈیفینیٹلی چیلنج کریں گے کورٹس میں, اور کر بھی چکے ہیں چیلنج کورٹس میں. اب آپ مزید چلانا چاہ رہے ہیں یا میں کوئی جواب دوں؟ On extremism, on energy, on education, health, electoral reform, business, agriculture, women empowerment, human rights and water, یہ ساری چیزیں مجھے بڑی امپریس کی. Unbelievable, کیونکہ جو میں یہاں بیٹھی ہوں صبح سے جو میں دیکھ رہی ہوں, اور جو الٹیمیٹ گڑبڑ نون لیگ نے کی ہے, I don't think اس کے بعد کوئی اور گڑبڑ جو ہے اس لیول پہ آتی ہے. بے حرمتی کی ہے عورتوں کو جو ہے پولیس نے بیٹ اپ کیا ہے, پیٹ میں جو ہے مکے لگائے ہیں, کرسیاں لگائی ہیں, اور ابھی جو ساتھ بیٹھی ہیں ان کے جو بچے ہیں اغوا کیے ہیں. سو دس از دی الٹیمیٹ. میں نے جو ابھی باتیں سنی, فار گاڈ سیک, وجاہت فورس یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تک صرف وہی باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایم این ایز ان کی تھیں, ہم لوگ جو ہے بالکل باہر تھے پولنگ اسٹیشنز کے. ان کی بہت سارے کمپلینٹس آئے کہ ان کے ایم این ایز اندر جا رہے تھے, اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کون سے جو ہے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. جو مشینیں پکڑی گئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں لے کے آیا تھا, وہ ان کی اپنی پکڑی گئی ہیں. الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا ان مشینوں سے کوئی تعلق نہیں. اٹس اے ہیوج امبیرسمنٹ فار پاکستان مسلم لیگ. نواز وہ شاید اس وقت تھے نہیں, میں نے خود وہ مشین ایک تو میرے سامنے پکڑی گئی ہے. دوسری بات, بے حرمتی جو عورتوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو آپ نے ڈسکس کی نہیں. کس قسم کی الیکشن کیمپین ہے؟ دے رن اوے ود باکسز کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئے اور آگ لگائی ہے. باتیں نہیں کری جو کر رہی ہے. مستقبل ہے وہ ریفارمز میں مبنی ہے, تو مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ ہم اگر ہیں تو پاکستان مسلم لیگ کی وجہ سے ہے. اور یہ جو جھنڈے آپ نے رکھے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ جھنڈے ہمیں نظر آئے, پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈے اوپر آئے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے جھنڈے دیکھتی ہوں. مسلم لیگ نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ کا جھنڈا, نہیں اور ٹھیک پاکستان کا ہے, جھنڈا. میں اس کو کیا کہتی ہوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں ایک سیکنڈ, مجھے میں کاف لیگ کے ورکرز کے ساتھ تھی نا اس وقت. میں یہ کہتی نہیں جی کاف لیگ کے ورکرز سارے جملہ تو نہ کہتی, آپ کہہ رہی ہیں یہی کہا جاتا ہے مسلم لیگ آپ کہہ رہی ہیں. ایک سیکنڈ, جس کے ساتھ ایک سیکنڈ جس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو انہی کے ساتھ جھنڈے آپ کے ہوں گے نا, کسی اور کے جھنڈے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں اگر گے. ماروی میمن پی ایم ایل این میں ہے تو قائد اعظم کی مسلم لیگ نون ہے, پی ایم ایل کیو میں ہے تو کاف لیگ قائد اعظم کی ہے. اگر فنکشنل میں ہوتی تو قائد اعظم کی مسلم لیگ فنکشنل ہوتی. مطلب آپ پیپلز پارٹی میں خدا نہ خواستہ کبھی چلی گئی تو پاکستان کی مسلم لیگ تو اس کو نہیں کہہ دیں گی نا ماروی میمن صاحب. اگر میں ان کے ساتھ جاتی. میں ماروی سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں زندہ باد کون ہے؟ سلام پیش کرتی ہوں اپنے لیڈران کو, چودھری شجاعت حسین صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نواز زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.
कौन जिंदाबाद